اور یوکرین کی اس وقت کی قیادت نے اس بات پہ کہ ہمیں ڈیولپمنٹ آپ دیں گے، پیسے آپ ہمیں دیں گے، ہم سڑکیں اچھی بنائیں گے، اسکول اچھے بنائیں گے، ہیلتھ کیئر اچھی بنائیں گے، وہی سب چیز ایگزیکٹلی جو آج پاکستان کو کہی جاتی ہے کہ آپ صحت پہ، ہیلتھ پہ، تعلیم پہ خرچ کریں، ہتھیاروں پہ کیوں خرچ کرتے ہیں. انہوں نے سارے ہتھیار اٹھا کے روس کو اور دنیا کی دوسری طاقتوں کو دیے اور ڈسمینٹل کر کے توڑ کے ختم کر دیا. ایک ایٹمی ہتھیار یوکرین کے پاس نہیں تھا. اور آج 30 سال کے بعد یوکرین چیخیں مار رہا ہے پوری دنیا سے، کہہ رہا ہے مجھے بچاؤ. اس کے پاس سڑکیں بھی ہیں، اس کے پاس بہترین شہر ہیں، بہترین ٹیکنالوجی ہے، جدید یورپین ملک ہے، تعلیم بھی ہے، ہیلتھ کیئر بھی ہے، لیکن اب اس کی آزادی چلی جائے گی کیونکہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہے. اس کی فوج بھی کم کرتی، اس نے اتنا بڑا ملک 3 لاکھ کی فوج تھی خالی اس کے پاس، روس کے پاس 30 لاکھ کی فوج ہے. اور یوکرین نے اپنی سیکیورٹی جب نیٹو کے حوالے کر دی، یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ کبھی اپنے ہتھیار دشمن کے حوالے نہ کرو، اس کی اس امید اور آسرے اور وعدے پہ کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے جب تم مشکل میں ہوگے. دوسری بات، کبھی کسی پہ اعتبار نہ کرو کہ وہ تمہاری جنگ لڑے گا، تم نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے. پاکستان میں بہت خودکش مینٹالٹی دیکھتا ہوں یہ کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ چین ہماری مدد کو آ جائے گا. 71 میں یہی دھوکہ ہم نے قوم کو دیا تھا، امریکن 7th فلیٹ ہماری مدد کو آ رہا ہے. ہم اسی ڈیلوژن اور دھوکے میں اپنا ملک گنوا چکے ہیں کہ امریکنز آ رہے ہیں بچانے کے لیے. آج کہتے ہیں جی انڈیا حملہ ہی نہیں کر سکتا، چائنا بچا لے گا ہم، یا اگر جنگ ہو بھی گئی تو بڑی طاقتیں بیچ میں آ کے جنگ روک دیں گی. باقاعدہ ہمارے ڈیفنس کے اداروں کے اندر یہی ڈسکشن ہوتی ہے. کوئی لانگ ٹرم وار کی پلاننگ ہی نہیں ہے، کیونکہ کسی کو جنگ ہو ہی نہیں سکتی، ایٹمی دور ہے. کیوں؟ ایٹمی دور میں روس اور نیٹو کے درمیان جنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ وہ جنگ یوکرین اور روس کے درمیان نہیں ہے، وہ جنگ نیٹو اور روس کے درمیان ہے، اور ایٹمی دور میں ہی ہو رہی ہے. روس نے اپنے بیلسٹک میزائل نکال لیے ہیں باہر، اور نیٹو کا خوف کے مارے نیٹو کی جان نکلی ہوئی ہے. بات یہی ہوتی ہے، ایٹمی دور بھی ہو تو اس کی امبریلا کے نیچے رہتے ہوئے کنونشنل جنگیں ہی ہو رہی ہیں. یہی روس اور امریکہ اور پورا یورپ جو ہے وہ سیریا کے اندر اور عراق میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتا رہا ہے. خاص طور پہ سیریا میں کوئی ایٹمی جنگ نہیں ہوئی ان کے درمیان. یہ جو ڈاکٹرن ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں نیوکلیر ویپن سٹیٹس ہیں، ان کے درمیان جنگ نہیں ہو سکتی، یہ ساری ڈاکٹرن بھگ سے اڑ گئی ہے آج یورپ میں کہ نیٹو اور روس کے درمیان جنگ ہو رہی ہے اس وقت. اور نیٹو جو ہے وہ خوف کے مارے پیچھے ہٹ گیا. روس نے پرواہ نہیں کی، وہ پوری ایگریشن کے ساتھ اندر گیا. اس نے پوری پاور استعمال کی اپنی، اور تھریٹ استعمال کیا کہ اگلوں کو اس نے گھٹنوں پہ لیا. پورا نیٹو گھٹنے پہ آ گیا خوف کے مارے. اور یہی سب کچھ وہ ہے کہ جو انڈینز چاہتے ہیں، جس قسم کی ڈاکٹرن وہ پاکستان کے خلاف ڈپلوائے کر رہے ہیں کہ پاکستان بھی اپنے نیوکلیر ویپنز یوز ہی نہ کر سکے. اس پر میں نے پورا پروگرام کیا ہے کہ کیا پاکستان کے ایٹمی ہتھیار ایک بھارتی حملے کو روک سکتے ہیں. ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو. بنیادی طور پر اگین یوکرین کی حماقتیں اور جہالتیں، اپنے ہتھیار چھوڑ دیے، اپنی تمام تر انویسٹمنٹ انہوں نے تعلیم پہ، ایجوکیشن پہ، ٹیکنالوجی پہ، بزنس پہ، عیاشی کرنے پہ لگائی، زندگی کو کمفرٹیبل بنانے پہ لگائی، اپنے ڈیفنس کو کھلا چھوڑ دیا، اپنی مسلح افواج کی تعداد کم کر دی، اور پھر اپنے اوپر ایک مسخرہ بٹھا دیا حکمران کے طور پر، جس نے ساری زندگی، جس کو کوئی فیصلہ کرنا نہیں آتا تھا، اور وہ خودکش پالیسیز بناتا رہا. اپنے ساتھ اتنا بڑا روس ہے، اس کو بھڑکا رہے ہو تم امریکہ کے آسرے پہ جو 7 سمندر دور بیٹھا ہوا ہے. اور پھر جب تم نے دیکھا ہے کہ روس میسو ڈپلائمنٹ کر رہا ہے، اتنی بھاری ڈپلائمنٹ جو روس نے کبھی نہیں کی اس سے پہلے، وہ کر رہا ہے ایک ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے، اس کے باوجود اس خوش فہمی میں بیٹھے رہے جنگ تو ہو ہی نہیں سکتی، جنگ تو ہوگی ہی نہیں، روس تو حملہ ہی نہیں کرے گا. پاکستان میں بھی یہی سوچ ہے. انڈیا مسلسل ڈپلائمنٹ کر رہا ہے. اپنی تاریخ میں انڈیا نے کبھی اتنی بھاری ڈپلائمنٹ نہیں کی جتنی اس وقت کر رہا ہے. پرچیزنگ ہو رہی ہے، ایکوزیشنز ہیں، ویپنز پروگرامز آ رہے ہیں، S-400 سے لے کے رافیل سے لے کر. آپ کے خیال میں انڈیا یہ سب کچھ چائنا کے لیے کر رہا ہے؟ آپ کے خیال میں یہ سب